والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نبی بعد سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حاضرین کرام، میں تقریباً 3 سال سے آپ کا مقروض ہوں. میرے برادر عزیز جناب پروفیسر راجہ نثار احمد صاحب 3 سال سے وکٹس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو قابو کرنا ہے، لیکن میں کچھ اتنا سخت جان سا واقع ہوا کہ میں اکثر بس نکلتا ہوں، لیکن ان کی محبت آج مجھے یہاں لے آئی ہے. اور گزشتہ برس میں آپ لوگوں نے بہت انتظار فرمایا. مجھے علم ہے اور آپ کے احساسات اور محسوسات کا مکمل احترام ہے. اصل میں وہی ہوں کہ پچھلے سال ہمارے کچھ احباب نے لاہور میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہوا تھا الحمرہ ہال میں. تو اس کی جو ایڈورٹیزمنٹس تھیں وہ پوری ملکی سطح پر بھی ہو چکی تھیں. تو میں باؤنڈ سا ہو گیا تھا کہ میں وہاں پر لازماً حاضر ہوں. میں چھوٹے بھائی سے معذرت کی، انہوں نے قبول فرمائی. لیکن اس سال انہوں نے 2-3 ماہ پہلے ہی اپنی برادرانہ محبت کا کھلا استعمال کیا اور کہا جناب اس طرح کوئی گنجائش نہیں. میں نے کہا بسم اللہ میں حاضر ہوں. یہ بستی تو میرے لیے نئی نہیں ہے، یہاں آنا تو آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن ساتھ کے نمبل وغیرہ کے علاقے میں آتا رہا. اور ایک درویش یہاں تشریف لایا کرتے تھے، بابا زمان صاحب علیہ رحمہ شاید وصال فرما گئے. تو ان کی 11ویں شریف کی محفل ہوا کرتی تھی، تو اس میں مسلسل حاضر ہوا کرتا تھا. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات. اولیاء کی محفلوں میں ڈیپیسٹ انٹرسٹ، نہایت گہری قسم کی دلچسپی میری زندگی کا معمول رہا ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں یا ساتھ ہوتے ہیں یا جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، وہ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ میں اب دین کا اب تک اور انشاءاللہ ساری زندگی دین کا ایک طالب علم رہوں گا. سبحان اللہ. دوست محبت میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں. اللہ کریم ان کے جذبات کی کروڑوں گنا اضافے کے ساتھ قدردانی فرمائیں. آمین. ان کو انعامات فرمائے. حضرت علامہ نے جو کلمات محبت ارشاد فرمائے، ان کا جواب میں عرض کروں، لیکن ایک بات میں فخر سے کہوں گا کہ حضرت مولانا کی ایک کتاب حقیقت شرک میری نظر سے گزری. ہمارے وحید صاحب یہ تشریف فرما ہیں، MCB میں اکاؤنٹنٹ کیشیئر کے سیٹ پر ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی، تو میں نے اس کتاب کو پڑھا. اس کو پڑھنے کے بعد جو میرا تاثر بنا وہ یہ تھا کہ سرزمین کلر سیدہ کی پوری سرزمین کو مبارکباد دینی چاہیے کہ جہاں ایسا عالم موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یقین کیجئے کہ میری آج ان کی پہلی ملاقات ہے جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا. لیکن علم بولتا ہے، بے شک بے شک. حقیقتیں بولتی ہیں، محبت بولتی ہے.
عشق رسول بولتا ہے، اور پھر جب کوئی توحید خدا کا سہارا لے کے توہین رسول پہ اتر آئے تو اس کے خلاف شمشیر بکف ہو کے بات کرنا یہ علماء ہی کو زیب دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے حق ادا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی یہ بلکہ ان کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں مولانا سے درخواست کروں کہ مولانا لکھتے جاؤ، اللہ کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا، صبح اپنا اپنا ہو جام. تو میں نے آج سے پہلا سوال یہ کیا خیریت پوچھنے کے بعد، تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مولانا کچھ آگے بھی لکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو فرمایا لکھ رہا. نہایت خوبصورت ٹاپک، مغز عبادت. مولانا فرمانے لگے کہ اس کتاب کا نام میں نے مغز عبادت رکھا، یعنی عبادت کی گری. ایسا بادام کی گری ہوتی ہے نا، اس طرح مخ العبادہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ حضرت نے بڑا خوبصورت کیا، مغز عبادت. عبادت کا مغز یعنی دعا. تو میرے طبیعت میں یوں کہہ لیں کہ ایک پینترا سا بدلا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج اسی کو موضوع بناتے ہیں، تاکہ جب ہم یہ محفل یہاں سے برخاست ہو تو آپ دوستوں کے دل میں کوئی کم از کم ایک آئیڈیا تو کلیئر ہو نا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کوئی سوال کرتا ہے جی میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تعویذ لکھوائے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، گھروں میں اختلاف ہے، نوکری ملتی نہیں ہے، پراپرٹی موجود نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، دعائیاں دیتا ہوں خدا سنتا ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا سنتا نہیں، اس نے خدا کے سمیع ہونے کا انکار کیا. اس معنی میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ معنوی طور پہ کافر ہو گیا ہوا ہے. بے شک. لہٰذا قبولیت دعا کا پہلا ذمہ یہ ہے کہ یہ مانو کہ خدا سنتا ہے. یہ پہلا پرنسپل ہے. قبولیت دعا کا پہلا پرنسپل یہ بنتا ہے کہ خدا کو سننے والا مانو، خدا کو سمیع مانو، خدا کو علیم مانو، خدا کو بصیر مانو، خدا کو خبیر مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلا پرنسپل. میں جذباتی نہیں ہوں، اگرچہ جذبات بھی چاہیے، اگرچہ جذبات بھی چاہیے. بغیر جذبے کی زندگی میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ جس زندگی میں جذبہ نہ ہو، جذبہ ہی کی جمع جذبات ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جذبات کا اظہار کر کے چلے گئے، علمی بات کوئی نہیں کی. مرد مجاہد بنو اور میدان میں اترو، اور علم کے میدان میں تمہیں لے سکتے ہیں، اور اپنی میٹج بھی کر لینا، میرے دوستوں کی میٹج بھی کر لینا. علم کی دنیا میں اپنے مقام کو بھی دیکھ لینا اور اقبال چشتی کے مقام کو بھی دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علم کس کے یہاں ہے اور محبت کس کے یہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بے جذبہ ہونا بھی قابل قبول نہیں، اور محض جذبات کا اظہار بھی قابل قبول نہیں. علم بھی ہوگا، جذبہ بھی ہوگا، عقل بھی ہوگی، سب کچھ چاہیے. سرکار کے دربار میں سب کچھ ملے. کیا بات ہے. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. میری اس میں ایک عجیب عادت ہے کہ میں کوئی ٹاپک کی تیاری کر کے نہیں آتا. میں موقع کے مطابق جو پروردگار پاک کی طرف سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، ان کو جمع کر کے تقدیم کرتا جاتا ہوں، پیش کرتا جاتا ہوں. اور دیکھا یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اب خداوند کریم نے جو پہلی محفل سجائی تھی جہاں پر فرشتوں کی اور خداوند کریم کی کنٹینشن ہوگی. خداوند کریم نے فرشتوں کا اجتماع کیا اور اپنا ایک آئیڈیا پروپوز کیا. آئیڈیا کیا تھا کہ فرشتوں کی محفل سجائی، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ محفل سجانا خدا کی عادت رہی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. عادات الہیہ میں سے، صفات الہیہ میں سے جب ساری روحوں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں،
परवरदिगार करीम को क्या जरूरत थी पूछने की कि मैं तुम्हारा रब हूँ? उसको पता नहीं था कि मैं रब हूँ। फरमाया इनसे कहलाऊंगा, एतराफ कराऊंगा। कल जब मैं इनको कहूंगा कि तुम अब पैदा हो और मुझ पर ईमान ना हो, मेरी बात को समझे क्या कह रहा हूँ? सुभान अल्लाह। मैं इनसे कहूंगा कि अब पैदा हो जाओ और मुझ पर ईमान लाओ, या कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरतिल इस्लाम सुम्मा अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको या यहूदी बना लेते हैं, या मजूसी बना लेते हैं, या नसरानी बना लेते हैं। तो मालूम ये हुआ शरीय से बात से कि इसकी फितरत में इस्लाम रखूंगा, और इस्लाम रखने के बाद इसको पैदा होने के बारे में कहूंगा या इसको पैदा करूंगा। इस्लाम पहले दिया गया, पैदा बाद में किया गया। वाह वाह, क्या बात है। और ऐद उससे भी पहले लिया गया, सुभान अल्लाह। सबको जमा किया गया और असेंबली सजाई गई पूरे आलम इंसानियत की, कि जिनको पैदा किया जाना था, जिनकी फितरतों में इस्लाम रखा जाना था, और जिनको बाद में हिदायत पर या किसी और रूट पे चलाया जाना था, उनको क्या कहा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? जी हैं, तो फिर अपनी रूह में अमानत रख लेना। सुभान अल्लाह। आज का अहद अपनी रूह में अमानत रख लेना, इसमें मुकरना नहीं है, मुकरोगे तो काफिर कहलाओगे। तो कुफ्र की डेफिनेशन ये बनती है कि पहले अहद के बाद मुकर जाने का नाम कुफ्र है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। ये डेफिनेशन बनती है। और फिर जब परवरदिगार करीम ने एक महफिल वो सजा ली और एक दूसरी महफिल नबियों की सजा ली, कि हर एक की महफिल ये होगी और अपनों की महफिल तकरीर मुस्तफा होगी। वाह 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 वाह। दो महफिल का रिकॉर्डिंग कुरान अज़ीम शान में इशारा फरमाया। अब परवरदिगार करीम ने वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह करीम ने नबियों की महफिल सजाई थी। किसको कहा जाए? सरकार को। वाह वाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को ये अलग टॉपिक बनता है, उसको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग इसको सुन कर तो कहेंगे जनाब ये अब याद हो गया, आगे चले। तो जनाब एक महफिल वो थी जो पूरी बस्मे कायनात की सजाई गई, एक महफिल वो थी जो बस्मे अंबिया सजाई गई, और उसमें नुसरत अंबिया का अहद लिया, नुसरत नबुव्वत का अहद लिया। यहाँ एक और मसला की मेरा ख्याल कर दो, करना चाहिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, ये कभी बात नहीं है, इसलिए अभी इस पर एक नुक्ता बयान करके आगे चलूंगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीसाक लिया, मीसाक कहते हैं कवेनेंट को, कवेनेंट कहते हैं पक्के वादे को, इसको तोड़ा ना जा सके। सही। बाकी वादे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें कोई कंप्रोमाइज कर लिया जाए, या कोई जिसके अंदर कोई तब्दीली पॉसिबल हो, लेकिन ये ऐसा प्रॉमिस है कि जिसको मीसाक के खाते में रखा गया, जिसको तोड़ा ना जा सके, अनब्रेकेबल, कंप्लीटली अनब्रेकेबल, ऐसा कानून जिसको ओवर रूल कभी किया नहीं जा सकता। पर मैं ये ऐसा मीसाक है कि जिसको तुम तोड़ नहीं सकोगे। नबी होने के बावजूद दुआएं ना करना कि ये तोड़ा जाए। क्या बात। वादा क्या था कि लम्हा आते ही तो कुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल, मशहूर बात है कि जब किताब व हिकमत आ जाएगी उसके बाद तुम्हारे पास रसूल आएगा, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम इस पर ईमान भी लाना और इसकी मदद भी करना। इसका मतलब है कि नबियों को उस वक्त तक ईमान बिल रिसालत अता नहीं किया गया था, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम पर ईमान अता नहीं किया गया था। और मैं जब ये आएगा तो तुम इस पे ईमान लाना। वाह वाह वाह। ये ईमान हम तुम्हारे पास अमानत रख देते हैं, तुम्हारा वादा अमानत रख देते हैं, तुम जब ये आएगा तो तुम इस पे ईमान लाना। वाह वाह वाह। लेकिन इससे अगली बात वला तंसुरुन्नहु, और यकीनन लामे ताकीद है, उलमाए किराम बैठे हुए ना, नूने ताकीद, लामे ताकीद, नूने ताकीद की एक ग्रामर में बात चलती है और लामे ताकीद की बात चलती है। लतंसुरुन्नहु, नूने ताकीद सकीला भी लगा दिया गया और लामे ताकीद भी लगा दिया गया, दोनों ताकीदों के अंदर बाउंड कर दिया गया। ठीक है, जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम,
لقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لقد کس کے ساتھ ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ٹھیک ہے. لقد کا لام جو ہے یہ تاکید کا ہے. جب کسی بات کو ایمفیٹک زون میں لانا پڑے، تاکید کے زمرے میں لانا پڑے تو لام لگاتے ہیں، اور جب نون تاکید خفیفہ لگے تو ایک اور تاکید ہوتی ہے، نون تاکید ثقیلہ لگے تو اس سے اوپر پڑھ کر تاکید ہوتی ہے، جو کبھی کسی کھاتے میں، کسی حیثیت میں، ہر حیثیت میں یہ قائم رہے گی، ٹوٹے گی. وعدہ کیا لیا؟ ایمان لانا اور مدد کرنا. اے نبیوں میرے نبی کی مدد کرنا. واہ. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور تو ہے تیرے عقیدے پر شرم کر اور حیا کر کہ اللہ میثاق نبوت میں نبیوں سے کہہ رہا ہو کہ میرے نبی کی مدد کرنا اور ضرور کرنا. لتم ضرور نبی، اس کی مدد کرنا اور ضرور کرنا، تاکہ پتہ چل جائے کہ مشن میں ایک دوسرے کی مدد کرنا عین توحید ہے. مشن میں جب نبوت کا مشن ہو تو اسے ایک دوسرے کی مدد کرنا عین توحید ہے. میری توحید کے پرچار کو اے سارے غزوہ انبیاء میں بیٹھنے والوں یاد رکھو، ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی. سرکار نے جب مدینہ طیبہ شریف میں تشریف لا کر قیام فرمایا تھا تو مدینہ شریف والوں کا نام کیا دیا تھا؟ انصار. انصار جمع ہے ناصر کی. ناصر کہتے ہیں مددگار کو. سرکار سارے مدینے کے صحابہ کو مددگار کہیں، اور تم کو مدد کرنا شرک ہے. اس کا مطلب سارے صحابی مشرک ہو گئے، ادھر انبیاء مشرک ادھر صحابہ مشرک، اور تیرا دین کس کھاتے میں جائے گا؟ آگے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ ضمن بات آ گئی تھی چونکہ پیچھے والے جو موضوعات پچھلے محافل میں چلتے رہے ان میں یہ بات اضافہ کر لی. لیکن جہاں پر میں نے بات چھیڑنی ہے وہ سمجھے، جو مرکزی نقطہ ہے گفتگو کا دعا، اس میں جانا ہے. اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ خداوند کریم کے اسماء میں سے، اسماء صفاتیہ میں سے، اس میں ذات تو اللہ ہو گیا، اسماء صفاتیہ میں سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور کریم بھی ہے، ودود بھی ہے، باسط بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، صمد بھی ہے، احد بھی ہے، واحد بھی ہے. سارے اسماء الہی میں حضرت جلال والاکرام بھی ہے. لیکن ان میں ایک اس میں پاک ہے فعال لما یرید. اور یا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نام کا واسطہ دے دے، اے اپنی مرضی سے کام کرنے والے. تو اللہ رب العزت کے اپنے اسماء الہیہ میں سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو ان ناموں سے پکارو. ان کا ایک نام ہے فعال لما یرید. اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ اس نام کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. فعال لما یرید کا مطلب کیا ہے؟ فاعل سے آگے جو صفت مشتبہ بنتی ہے وہ فعال ہے. جب تک موصوف قائم ہے صفت قائم ہے، اس کو صفت مشتبہ کہتے ہیں، کہ وہ صفت کہ جو موصوف کے وجود کے ساتھ قائم ہے وہ صفت مشتبہ ہے. اب فعال، یہ فاعل سے آگے فعال، فعال لما یرید کہ اپنی مرضی سے کام کرنے والی پروردگار کی ذات. اگر کام اپنی مرضی سے کرنا ہے تو فرشتوں کی مرضی پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دوستو نقش بندیو، آپ نقش بندی ہے نا؟ کہاں سے مرید ہیں؟ گمکوٹ شریف سے. نقش بندیوں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت شیخ مجدد پہ جھنڈا اٹھانے والوں، حضرت شیخ شاہ نقشبند کے مریدوں، ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. اب فعال لما یرید پروردگار ہے، اپنی مرضی سے کام کرنے والی ذات پاک ہے. فرشتوں کی میٹنگ کیوں سجائی ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جو فعال لما یرید ہو. انسان تیری تکوین، تیرے احسن التکوین،
تیری شان جامع کی بات حضرت علامہ نے فرمائی ہے، کیا خوبصورت موضوع تھا۔ اولیاء قادریہ کس طرح شان جامع، پروردگار پاک کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان جامع جو عطا کی گئی ہے اس کو مرتبہ جامعہ کہا گیا۔ مرتبہ جامع سے مراد انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروردگار کریم فعال لما یرید ہے، تو فرشتوں کی میٹنگ سے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جہاں فعال لما یرید ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء اور بھی آتے ہیں، یا اول ہو، یا آخر ہو، یا ظاہر ہو، یا باطن۔ ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مدارج النبوت کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے اول، اللہ کا نام ہے آخر، اللہ کا نام ہے ظاہر، اللہ کا نام ہے باطن۔ فرماتے ہیں جس طرح یہ اللہ کے نام ہے اسی طرح رسول اللہ کے نام بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ اول ہے سرکار اول ہے، جس طرح اللہ آخر ہے سرکار آخر ہے، اللہ ظاہر ہے سرکار ظاہر ہے، اللہ باطن ہے سرکار باطن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدثین کا شہنشاہ کہہ رہا ہے۔ اگر ترویجی حدیث کی ہسٹری کو انڈیا میں اسٹڈی کیا جائے تو یا خیر آبادی خاندان بنتا ہے، یا حضرت شیخ محقق کا دہلوی خاندان بنتا ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ کا خاندان بنتا ہے، یا محدث چوچوی کا خاندان بنتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کو حدیث کے سکولز آف تھاٹ یعنی دبستان حدیث کہتے ہیں۔ اچھا میں تو ملی رہتی گاڑی میں کی پیش کر ملی تو دوں رہا آج میں گھر پر آیا کوئی دبستان حدیث میں حضرت شیخ محقق کا مقام کتنا بڑا بلند ہے۔ علماء دیوبند بھی مانتے ہیں، علماء بریلی شریف کو تو ویسے اپنے ہیں نا، قادری جو ہوئے، اور ہر طبقہ فکر کے علماء انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کو میں ذرا ایک اور بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی ہے اور یقین مانے میں ان کو برا نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کہ چلیں کہ میں کیا ہے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دیوبند لفظ ہے نا یہ قارون کا لقب ہے، یہ قارون کا لقب ہے۔ ڈکشنری اٹھا کر اس کا معنی دیکھ لو، خدا کے لیے نام تو بدل دو۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن قارون سے کوئی رشتہ داری ثابت کرنا پڑے گی نا۔ اگر کوئی قاسمی کہتا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا شاگرد کہلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی اشرفی کہلائے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا شاگرد کہلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی عثمانی کہلائے تو علامہ شبیر احمد عثمانی کا شاگرد کہلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی مدنی کہلاتا ہے حسین احمد مدنی کا شاگرد کہلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن خدا کے بندو اپنے آپ کو قانونی تو نہ کہلاؤ ورنہ رشتہ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو چلے ہو کم از کم اپنے رشتے تروڑی کنوں سے ہی اصل کی برا بات ہی چاہتے ہیں۔ اور میلاد پاک کے حوالے سے تو ایک ہی بات میں عرض کر دیتا ہوں، ضمن بات آ رہی ہے میلاد کو اگر ہم حضرت آپ کی دعا کافی تو میلاد کے حوالے سے یہ جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہیں نا یہ میرے شاگرد ہیں اور یہ عربی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی محفل کا فکری معیار بڑا بلند ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں دوست یہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے سیکرٹری ہے۔ اس محفل کا معیار کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ لائرز ججز اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے اور میں جو باتیں کر رہا ہوں نا نلا مسلمانہ والوں اپنی ڈائریاں سنبھال کے لکھ لو، کوئی ریفرنس پوچھے تو نہ پنڈی دور ہے نہ گورنمنٹ ڈگری کالج کلر سیدھا دور ہے نہ راجہ نثار دور ہے، ریفرنس چاہیے ہوگا پیش کروں گا۔ سرکار کے میلاد کے حوالے سے مولانا بھی خوبصورت باتیں کی ہیں، کوئی کسر چھوڑی نہیں، لیکن ایک بات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ میلاد کو عربی گرامر میں گرامر سے پڑھانی نہیں ہے، یاد رکھے صرف اینا ہوتا ہے کہتا کہ اے آخر جی گل ٹھیک ہے۔ میلاد مفعال ان کے وزن پر ہے، مفعال ان کے وزن پر ہے اور یہ وزن اس میں اعلیٰ کا یا اس میں ظرف زمان کا یا ظرف مکان کا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ جب بطور ظرف زمان
اور بطور ظرف مکان استعمال ہو تو اس کو مفعول کے وزن پر بھی لاتے ہیں، ورنہ اس کا جو وزن ہے وہ مفعول ہے یا مفعول ہے۔ یہ علماء کی بولی ہے نا، تو ان کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ جو اس طرف موضوع کرا دوں۔ اور عربی میں ایک اور مصدر مساجد کے اوزان مقرر ہیں جو بعض ثلاثی ہیں، بعض رباعی ہیں، بعض خماسی ہیں، بعض اس سے بھی اضافی ہیں، تو اس کے اوزان مقرر ہیں۔ اور ایک مصدر میمی بھی ہے، یعنی وہ مصدر کہ جس کا آغاز میم سے ہوتا ہے، تو میلاد یا مصدر میمی ہے یا اس میں آلہ ہے، یعنی کوئی کام کرنا بمعنی مصدر جس کو آپ انفینیٹی میں انگریزی میں کہتے ہیں، صحیح، یا پھر اس میں ظرف زمان یعنی جس ٹائم میں کوئی کام ہوا ہو، یا ظرف مکان کہ جس جگہ پر کوئی چیز واقع ہو، یعنی ٹائم کے ریفرنس سے بات کرنا، اسپیس کے یا پلیس کے ریفرنس سے بات کرنا، یہ اس میں ظرف زمان اور مکان ہے۔ اب میلاد کے معنی یوں نکلے کہ ایسا سورس، اب اعلیٰ پیمانے سورس آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ اعلیٰ پیمانے سورس آ جائے گا کہ وہ سورس کے جس کے ذریعے سے میلاد کی محفل کرائی جائے، یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ سورس کے معنی میں آ گیا۔ اور اب اس سورس کو اگر ٹائم میں پلیس کیا جائے تو ظرف زمان بن جائے گا، اگر اسپیس میں پلیس کیا جائے تو ظرف مکان بن جائے گا، یعنی ذکر ولادت کرنا۔ ولادت کس کی ہوتی ہے؟ جو پیدا ہو، جو پیدا ہو وہ اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، بولیے نا دوستوں، آپ دور بیٹھے ہو لیکن سنی آواز میں کیا آ سکے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ یاد رکھیں کہ پیدا ہونا مخلوق ہونے کی علامت ہے۔ جب کسی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا، اس کے مخلوق ہونے کے چرچے کیے گئے۔ اب ابھی اس فضا میں چلے جائیں جب سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، سبحان اللہ، جب فرمایا گیا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح کہ پہلے نبیوں کو لوگوں نے اپنے خدا بنا لیا، مجھے خدا نہ بنا لینا۔ سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ جو مشرق سے نکالے وہ خدا ہے، جو مغرب سے بھی نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے نا؟ غور کریں، کوئی مشرق سے نکالے تو خدا ہے، مغرب سے نکالے تو خدا ہو سکتا ہے نا؟ خدا ہونے کا شک پیدا ہوگا۔ چاند گرہن لگا دے تو خدا ہو سکتا ہے، تو دو ٹکڑے کر دے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار نے جب یہ کمالات دکھائے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک تھاٹ فلکر کرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا ہوں، پوجا کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا خدا ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ بات طے پا گئی، فرمایا وہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، مجھے خدا نہ بنا لینا۔ اس وقت سرکار کے میلاد کا جواز پیدا ہوا۔ جب تم میلاد مناؤ گے تو ثابت کر رہے ہوگے کہ یہ پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور پیدا ہونے والی مخلوق سے مراد ہے مخلوق ہے، خالق نہیں۔ اس معنی میں نتیجہ یہ نکلا، ایک کو خالق ثابت کرنا شرک ہے، مخلوق ثابت کرنا توحید ہے، توحید ہے، تقویت ہے توحید۔ واہ 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 واہ۔ اگر آپ کسی کو خدا ثابت کریں یہ شرک ہے، اگر آپ کسی کو مخلوق ثابت کریں تو کیا ہے؟ توحید ہے، اور عقیدہ ہے توحید کی تقویت ہے۔ دوستوں توحید کی بات کرنے والا میلاد منانا سرکار کی توحید، اللہ رب العزت کی توحید کی تقویت کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فعال لما یرید ہے، آگے چلتے فعال لما یرید ہے، اور فرشتوں کے سامنے ایک کیس پیش کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ پروردگار کریم، اب فرشتے سارے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ چیمے گوئیاں کیا تھی کہ پروردگار کریم اتجعل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار کریم تو اپنی پاکیزگی کا بیان چاہتا ہے، تو تیری ذات پاک اپنی تقدیس چاہتی ہے، تیری ذات پاک اپنی رحمت کے چرچے چاہتی ہے، تیرے کرم کے ذکر ہونے چاہیے، تو ہم کس لیے ہیں؟ اتجعل فیہا، زمین میں اس کو پیدا کرو گے جو یفسد فیہا، جو فساد برپا کرے گا، جی اسی کو پیدا کرو گے۔
مفسد بھی ہو تو پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، پھر بھی آپ اسے پیدا کرنے کے ڈیزائرس ہیں؟ جی، خون بہائے گا تو بھی پیدا کروں گا۔ عجیب فلسفی ہے پروردگار پاک کی، وہ لڑے گا، ایک دوسرے کو مارے گا۔ فرشتے اتنے پرامن قسم کی مخلوق ہے، کبھی سنا ہے فرشتے لڑے ہو؟ فیما یختصمون علماء، یہ علماء کی بات الگ ہے، آپ کہیں گے میرے دل میں راج میں بات ہوئے لڑے تھے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرشتوں کا اور عام مزاج کیا ہے؟ نہ لڑنا اور نہ خون بہانا۔ فرشتوں میں خون تو ہے نہیں، بہائیں گے کیا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، مولا کریم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، اور تیری حمد بھی کرتے ہیں۔ پیچھے ضرورت کیا رہ گئی؟ اب پروردگار پاک نے جو فرمایا اس سے پہلے میں اس سوال کا جواب دے چلوں کہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے، تو پھر فرشتوں کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ جس انسان سے یہ بزم کائنات سجائی جانے والی تھی اس کو اس میں الظاہر کی تجلی میں لانا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دعا کی قبولیت کا دوسرا نقطہ اولا پیاز کیا ہے فعال لما یرید، نقطہ ثانیہ سنیں۔ حضرت پروردگار کریم کہ اسماء پاک میں سے اس میں اول، آخر، ظاہر، باطن، چار اسماء، ادھر اپنے لیے ادھر محبوب کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ پروردگار کریم کی پالیسی دیکھیں اور سرکار دو عالم کی پالیسی دیکھیں، ایک یہ کہ ان کو واحد و یکتا رکھے ہوئے کہ محبوب کبریا جا رہے ہیں، یاد رکھو دنیا والوں اللہ ایک ہے، مدینہ شریف کی گلیوں نے فضا سنی اللہ ایک ہے، مکہ المکرمہ شریف کی فضاؤں نے آواز سنی اللہ ایک ہے، صحابہ کرام کے ہاں سے آوازیں آئیں اللہ ایک ہے، سجدوں میں سنا تو اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو گے تو نجات ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم کی پالیسی ہے۔ ایک یہ کہ ان کو واحد و یکتا رکھے ہوئے، ادھر سے آواز آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب کبریا کی پالیسی اللہ کو ایک منوانا، اللہ کی پالیسی رحمت میں شریک کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیج وہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک سٹیج وہ ہے جہاں محبوب کو شریک کر رہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ اللہ بھی رؤوف ہے، یہ بھی رحیم ہے، رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے۔ صفات کا اشتراک، ایک مقام پر شرک، ایک مقام پر عین عبادت۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرورت سے زیادہ کر کے تمہارے پاس کوئی میٹر ہے تو صیغہ مسلمان آپ نے کہا؟ ایک وہ کہ ان کو واحد و یکتا رکھے ہوئے، ایک یہ کہ ان کو شامل رحمت کیا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ رب العزت نے کس اسم کی تجلی دکھانی تھی؟ ظاہر کی تجلی اور باطن کی تجلی۔ یاد رکھیں عالم ظاہر عالم خلق کی تجلی ہے، اور عالم اس میں الباطن عالم امر کی تجلی ہے۔ ان دو تجلیات میں سے تجلی اس میں الظاہر دکھانی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ ظاہری دنیا میں مجھے عروج حاصل ہو، ظاہری دنیا میں مجھے عروج حاصل ہو، مجھے عزت ملے، دنیا مجھے دیکھے تو میری عزت و آبرو پر حیران رہ جائے، دنیا کی ہر ظاہری رونق، دنیا کی ہر ظاہری شوکت و عظمت، خواہ وہ اقتدار کی ہو، خواہ وہ تجارت کی ہو، خواہ وہ ولایت کی ہو، خواہ وہ علم کی ہو، خواہ وہ پراپرٹیز کی ہو، خواہ نالج کی ہو، کسی بھی چیز کی دنیا کے اندر جو ظاہری شان ہے وہ اس میں ظاہر کے تحت رکھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو دنیا کے ہر ظاہری مسئلے کا حل تلاش کرے تو اس میں ظاہر کی تجلی پر ہو۔ نقشبندیہ میں اس میں ظاہر پر باقاعدہ مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ سبحان یہاں ایک اور نقطہ، حضرت امام ربانی سے پہلے سلوک نقشبندیہ اس میں ظاہر اور الباطن کی تجلیات تک تھی، مراقبات تک تھی۔
حضرت مجدد پاک نے فرمایا اس کے بعد سارے مقامات مجھے دے دیے گئے تاکہ میں خود سارے کے سارے مقامات طے کروں. اگر آج کل کوئی پیر اٹھ کر اشارہ بھی دیکھیے گا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج کل ایسے کاٹ کے الو سامنے آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک سے 6 درجے بلند ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. استغفر اللہ. ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں. یاد رکھیں کہ جب شیخ نجد بن کے شیطان آیا تھا تو اس نے امامہ بھی پہنا ہوا تھا, جبہ بھی پہنا ہوا تھا, اور پالیسی کا لے کے آیا تو سرکار کو مرڈر کرنا ہے. سرکار کا مرڈر اگر امامہ اور جبے پہن کے آ سکتا ہے نا تو سرکار غوث الورا کا مرڈر بھی امامہ اور جبے پہن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی پیر دعویٰ کرے کہ الظاہر اور الباطن کی تجلی سے آگے کے جو مراقبات ہیں وہ میں کروں گا, غلط کہتا ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں سرکار نے میری ڈیوٹی لے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے آگے جتنے مقامات ہوں گے وہ حضرت مجدد پاک خود کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جناب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ کیس کیوں پٹ اپ کیا کہ فرشتوں میں اس میں باطن بھی رکھتا ہوں, اس میں ظاہر بھی رکھتا ہوں. کیا کیا بتاؤں. اس میں الظاہر صفات میں سے, اس میں الباطن شیوہات میں سے. عارفین کے لیے کروڑوں کا شان کیا ہے اور صفت کیا ہے. ایک ہے ذات, ایک ہے شان, ایک ہے صفت. کچھ لوگوں نے تو یہ پالیسی بنا لی نا, مجھ سے معتزلہ نے کیا کہ صفات کے بھی منکر شیوہات کے منکر. لیکن جب پروردگار نے کہہ دیا کہ کل یوم ہوا فی شان, کہ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے, اس کا مطلب شان بھی ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یصفون صفت سے ہے نا, تو صفت قرآن کا لفظ ہے نا, تو قرآن کی آیات کے منکر نہ ہوئے. اہل سنت کی دلیل جو صفات الہیہ کے جو قائل ہوئے وہی ساتھ ہے. اور کل یوم ہوا فی شان, شیوہات الہیہ کے جو قائل ہوئے وہ ساتھ ہے. یہ ساتھ ساتھ علماء کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیں صفت کیا ہے اور شان کیا ہے. صفت یہ ہے جو مخلوق کے ذریعے سے ظاہر کی جائے. صفت وہ ہے جو مخلوق کے ذریعے سے ظاہر کی جائے. یعنی رزق دینا ہے تو مرزوق ہوگا تو رزق ہوگا نا. یعنی رزق دینا ہے تو کسی کوئی کھانے والا ہوگا تو رزق دیا جائے گا نا. صحیح. نعمت دینی ہے تو کوئی منعم ہوگا نا تو اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے, یا منعم ہو اگر اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور یہاں ایک اور عمل سن لیں کہ یا منعم ہو اگر 200 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اور انسان کو اس کو اپنا مکمل وظیفہ بنا لے تو انسان کا رزق غیبی طور پر مقرر ہو جاتا ہے. مولانا یہ بھی نوٹ کریں. اور میں نے لوگوں کو یہ عمل بتایا, اللہ کریم نے ان پر وہ کرم فرمایا کہ ان کے غیب سے رزق مقرر. ٹھیک ہے. قاتل اگر کوئی مقدور ہوگا تو اس پر قدرت ہوگی نا. صفات الہیہ میں سے یہاں سرکار غوث الورا ہماری مدد کو پھر آتے ہیں. واہ پیر دستگیر سبحان اللہ. حضرت شہنشاہ دستگیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 500 مرتبہ یا قادروں کا ورد روزانہ رکھ لے زندگی میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا جو آنا ہوا. اب صفات یہ ہے کہ جس کے اظہار کے لیے کوئی ایسے وجود چاہیے جس پر وہ صفت ظاہر ہو. مثلا معطی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے. عطا کرنے والا کوئی ہوگا, عطا لینے والا تو اللہ تعالیٰ معطی ہوگا نا. یا غفور ہو, اللہ تعالیٰ کی بخشنے والی صفات میں سے ہے. یا ستار ہو, چھپانے والی پروردگار کریم کے ذات. کوئی گناہ کرے گا تو بخشے گا نا. علامہ اقبال کہتے ہیں رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے. رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے. کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے ذرے شفاعت دکھا دکھا. بخشنے والا کون ہے؟ غفور ہے. بخشوانے والا کون ہے؟ شافی. ٹھیک ہے. کیسی ٹرائنگل بنی ہے؟ گناہگار یعنی میں, اجازت دیں تھوڑا سا لالچ کر رہا ہوں, یعنی میں, اللہ یعنی غفور, آقا یعنی شافع. میں گناہ ہوں کیا ایک بنڈل لیے ہوئے حضرت خدمت ہو رہا ہوں اور سرکار فرما رہے لاؤ یہ میرے کام کی شے ہے, اس کی بنیاد پر میں نے شفاعت کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے. اے امتیو گناہوں سے گھبرانا نہیں ہے, تاج شفاعت تمہارے گناہوں کو اس سرکار کے سر پر سجا دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو
اب صفت وہ ہے کہ جس کے اظہار کے لیے کوئی شے چاہیے، شان وہ ہے جو فی ذات ہی ہے. مثلا اللہ کا اسم پاک ہے صمد، غنی، ٹھیک ہے، یہ دو اسماء ذہن میں رکھ لیں. سبحان اللہ. سارے میں بس کسی اور میٹنگ تک پینڈ کر دیں. صمد کا معنی ہے بے نیاز، عرش سے بھی بے نیاز، فرش سے بھی بے نیاز، آسمانوں سے بھی بے نیاز، زمینوں سے بھی بے نیاز، انسانوں سے بھی بے نیاز، اور جنوں ملائکہ سے بھی بے نیاز. تو اس کو آپ کہیں گے صمد. اے بندے تو نیاز لے کے جا، عاجزی لے کے جا، اور یا صمد ہو پڑھ. اے پروردگار کریم تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے مسکین بندے ہیں، تجھے کوئی حاجت نہیں، ہمیں ساری حاجتیں ہیں. اے صمد ہماری حاضری قبول فرما. آج کل لوگوں کے دلوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی فلاں نے جادو کر دیا ہے، گھر پر جادو ہوا ہے، کچھ کالا علم تو وہ بھی کالا وہ کر دیا، لہذا آپ جان کیسے چھڑائیں؟ دوستو اگر گھر سے کوئی تعویذ نکلے، ماشاءاللہ ان لوگوں کی بھی حالت دیکھیں، ایویں کھڈیاں کاغذ تو رہنے دانے جناب ہوں رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور وصل ورا کے غلاموں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی اتنا کمینہ نکلے کہ آپ کے خلاف جادو ٹونا کرے تو آپ ایک آسان سا عمل کریں. کوئی کاغذ ملا ایکٹریٹ چگا ہوا ہے، بس اس علاقے نام سستان لینگویج گل کرنا پیا یا گرین ٹرین بندہ ہو گیا اور آواز چلنا ہے تو سا ہو یار اللہ بڑے دل ہے کہ جوڑا پہ بدن سے کیا کرے سکتے اولیاء کے ہاں اس کا حل ہے. وہ تعویذ لیں، اس پر 100 مرتبہ اللہ سمجھ، صاف پانی کے ساتھ اس کو دھو لیں، پانی پاک جگہ پر بہا دیں. انشاءاللہ عزیز جادو وہیں دم توڑ جائے گا، اور انشاءاللہ جادو گھر کو بھی سزا ضرور دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نوٹ کریں. تو شان یہ ہے کہ جو فی ذات ہی ہو، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کائنات کی کسی شے کی اس کو ضرورت نہیں، لہذا وہ اس کی شان ہے. اور ظاہر اس معنی میں ہے کہ اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے اپنے معبود کو سب سے عظیم تر تحفہ جو صفات کی دنیا میں پروردگار کریم نے پیدا فرمایا وہ سرکار کی. یعنی اس میں الظاہر بنانا کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ شان جامع بنا کر اگر کسی کو بھیجا ہے، اس میں الظاہر کی اعلیٰ ترین تجلی سرکار کی. بتائیں عقیدہ ہے تو عید کی طبیعت ملی کہ نہ ملی؟ ماشاءاللہ. اس میں الظاہر میرا آپ کا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت نے شان ظاہر کو، شان جامع کو ظاہر کر کے اپنے معبود کی صورت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، کبھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا تو ٹائم دم توڑ گیا. کیا کیا جائے؟ بارہ صرف 5-7 منٹ میں جب فرشتوں سے یہ بات کروائی گئی تو اس پر پروردگار کریم نے جو ایک ٹیسٹ رکھا، وہ ٹیسٹ آف میموری تھا. وہ میموری کا ٹیسٹ، سبحان اللہ. اور میموری کے ساتھ فطرت کا یعنی نیچر کا ٹیسٹ، یعنی سب کانشیس کا ٹیسٹ. علم توجہ کریں، پڑھے لکھے لوگوں، میں سب اسپیشلسٹ. جب پروردگار کریم نے فرشتوں سے اس ڈسکشن میں، اس ڈائلاگ میں، اس آرگومنٹیشن میں، اس کنٹینشن میں جو فرشتوں سے گفتگو کی، اس گفتگو کی عبارت تو یہی ہے نا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں پروردگار کریم، تو پروردگار پاک نے کیا جواب میں فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو اس کے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب پروردگار کریم نے فرشتوں کے عدم علم پر ایک مہر لگائی. کوئی علم ایسا ہے جو تم نہیں جانتے، جی وہ علم کس کے یہاں رکھنا ہے؟ یہ ایک بات آئی آگے. پروردگار کریم انی، جب کہا پروردگار کریم نے فرمایا کہ انی عالم مال عالم، سب سے زیادہ، بہت زیادہ میں جانتا ہوں. عالم ہے نا، یہ تفضیل کا صیغہ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے علوم تھے جو فرشتوں سے مخفی رکھ دیے گئے. کیا بات ہے. رزق دینا فرشتوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ دوستو بڑا خوبصورت سوال کر رہا ہوں.
رزق دینا حضرت میکائیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ پتہ ہے پتہ ہے وہی لانا حضرت جبریل امین کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ روح قبض کرنا بندہ کہاں پر ہے؟ عزرائیل امین کی جب ڈیوٹی لگتی ہے کہ روح قبض کرنے جاؤ، وہ شیطان والی بات تو ہو جاتی ہے نا. ابھی ایک اور بات بھی اس میں اضافہ کر لیں. عزرائیل امین نے کبھی ایڈریس پوچھا؟ ضلع پوچھا؟ تحصیل پوچھی؟ کون سا ریکارڈ ہے جسے جبریل امین عزرائیل امین لے کر کے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے عزرائیل امین بھی حاضر ہیں اور ناظر ہیں. کیا بات ہے. شیطان کا بھی قائل، عزرائیل امین کا بھی قائل، اور منکر تو بنتا ہے نبی کا. دیکھ تیرے عقیدے کی ویٹیج کیا بنتی ہے. اب اللہ رب العزت نے اگر یہ علم ہوتا جسے حیات و ممات کا علم کہتے ہیں وہ تو فرشتوں کو پتا تھا. کیا دلیل دے رہا ہوں؟ کیا بات ہے. اگر علم یہ ہوتا کہ حیات و ممات کا ہے تو وہ تو فرشتوں کو پتا تھا. اگر علم رازق و مرزوق ہونے کا ہے، علم کی اور رزق کی ڈسٹریبیوشن کا ہے تو وہ بھی تو فرشتوں کو پتا تھا. اگر وہی لانے اور لے جانے کا علم ہے لوح محفوظ سے تو وہ تو حضرت جبریل امین کو پتا تھا. کون سا نالج تھا سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ سبحان اللہ. کوئی سوال تو بچتا ہے نا. بے شک بے شک. مفتیان کرام بیٹھے اور مجھے جواب دے کہ وہ کون سا علم تھا. آپ ان کو بے بس کرنے کے لیے اس کی ایک فلیش دے دی گئی. جس آپ کے کیمرے کی فلیش ہوتی ہے نا، ایک فلیش دے دی گئی. بتا دیتا ہوں تمہیں کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان کو دیا ہے. جی کون سا علم ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ واہ واہ كُلَّهَا. سبحان اللہ. اسماء کا اسم کا معنی کیا ہے؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. اسم کا معنی کیا ہے؟ جس سے موصوف کی پہچان ہو سکے، صرف نیم نہیں ہے. کل شیء یعرف به کہ جس سے اشیاء کو پہچانا جا سکے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ جب ہم نے آدم کو سکھا دیے سارے کے سارے نام. کلّہا میں خدا شامل ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اور اب فرشتوں سے کہا جائے اپنی انوینٹری بھی ٹریس کرنی ہو تو آدم کے پاس جانا پڑے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. میری معرفت بھی چاہیے ہوگی تو تمہیں آدم کے پاس جانا پڑے گا. واہ 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 واہ. دنیا کا کوئی ریکارڈ تمہیں چاہیے ہو تو تمہیں آدم کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. كُلَّهَا کا یہ پوری نوئے کل پہ نافذ نہیں ہوتا، اس کا اطلاق نہیں ہوتا. سارے کے سارے جس پر لفظ اسم کا اطلاق ہوتا ہے اس پر لفظ کل کا اطلاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا تمہیں اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آگے بڑھے. ثم عرضهم على الملائکۃ. اس کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے کہا کیا آپ عرض یعنی اللہ کریم نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے. فرشتوں کو کہا کہ یاد رکھو کہ تمہیں دکھائیں گے تمہیں پھر بھی یاد نہیں ہوں گے. فعرضهم على الملائکۃ کہ وہ جو اسماء تھے وہ ملائکہ کو دکھا دیے. اگر کسی ان پڑھ کے سامنے خط رکھ دیں تو پڑھ لے گا. تو ان پڑھ فرشتوں کے سامنے نبوت محمدیہ کی جو کوالیفیکیشنز تھی وہ رکھ دی گئی. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار کریم تیری ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، نہ جانتے ہیں نہ لرن کر سکتے ہیں. علم سامنے رکھا ہے. عرضهم على الملائکۃ. عرضهم على الملائکۃ. ملائکہ کے سامنے رکھ دیا. سامنے رکھا ہوا علم فرشتہ نہ پڑھ سکے تو پھر جناب آدم سے کہا گیا کہ آدم کم فارورڈ. کیا بات ہے. تاج محبت پہننے والے آگے آؤ اور بتاؤ اس پر سے ملائکہ کو. ٹھیک ہے. انبئہم باسمائہم. اب ان کے اسماء ان کو دکھا دو. اپنے ہی نام انبئہم باسمائہم. یہی بات ہے. انبئہم باسمائہم کہ باسمائہم ہؤلاء. ٹھیک ہے. باسمائہم ہم کی ضمیر کس طرح راجع ہے؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. کہ مجھے بتاؤ
وہ اسما کہ جو تمہیں دیے گئے تھے، تو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آؤ آگے اور تاج محبت پہن کے تم آگے بڑھو اور بتاؤ ان کو وہ نام سارے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے سارے اسما بتا دیے تو ونر بن گئے، ٹائٹل ون کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرما تھی کہ پروردگار کریم کو تسبیح والے موجود ہیں، تعلیل والے موجود ہیں، تحمید والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں انسان کو پیدا کر کے یہ علم اس کے ہاں رکھ دیا گیا. اب اس علم کی دو قسمیں ہو گئی. اسی فصل میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ایک شعوری علم اور ایک لاشعوری علم. جو ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا وہ لاشعوری علم تھا، اور حضرت آدم کی فطرت میں رکھ دیا گیا علم امانت کے طور پہ، اور شعوری علم جو حواس کے ذریعے سے سامنے آ جائے گا. شعور و لاشعور کو یکجا کر کے آدم کے سر پہ تاج خلافت رکھ دیا گیا. اب تاج خلافت کی بات آگے چلتی ہے. جی اللہ کا وہی خلیفہ کہ جو چلتے چلتے جس کو پتہ نہیں ابھی موت آ جائے وہ خلیفہ بنا کے مار دینا، اسی کو خلافت کہتے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. سمجھیے نا، ماشاءاللہ خلیفہ بنا کے مار دینا یعنی خلیفہ بنا کے موت مسلط کر دینا، کیا اسی کا نام خلافت ہے؟ دیوار سے پرے کا علم نہ دینا، کیا اسی شے کو خلافت کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور موت کا ٹائم بھی نہ دینا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت کی تلوار خلیفہ کے، خود نہ مرنا اور خلیفہ کو مارنے کی پلاننگ مکمل کر دینا. کیا بات ہے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود کسی کا محتاج نہ ہونا اور خلیفہ کو ہر ایک کا محتاج بنا دینا. خود پیدائش سے آزاد ہونا، خلیفہ پر پیدائش کی پابندی لگا دینا. کون سا بیریئر ہے جو نہیں لگایا گیا انسان پر؟ خود کبھی بیمار نہ ہونا اور اس پر بیماری مسلط کر دینا، خود کبھی نہ سونا اور خلیفہ پر نیند مسلط کر دینا. کیا اسی کا نام خلافت ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کیا بات ہے. جس میں ان کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے جو رب کی کوالٹیز ہے. وہ کوالٹیز جو خدا کی نہیں ہے، بندے کی ہے، وہ خدا کی ذات پاک کی طرف سے ٹرانسفرڈ نہیں ہے، کریٹڈ ہے. کیا بات ہے. کیا خیال ہے؟ پتا لگ سی کہ اللہ کیا بھائیاں سارے نلا مسلمانہ بیت ہے. دو قسمیں ہو گئی. انسان کی زندگی کا وہ سسٹم کہ جس پر ہر سطح پر بیریئر لگا ہوا ہے، اور انسان کی زندگی کا وہ سسٹم جو خدا کی خلافت کا امین ہے. مولا کریم تو ہے ہی ہے، خلافت دیتے ہیں آپ. ابھی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، آپ کھڑے ہو گئے. مولا کریم فرشتے پاس کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. فرشتے اپنا حق مانگ سکتے ہیں، ہم بھی مانگ سکتے ہیں. پروردگار کریم فرشتوں کی ڈیمانڈز ہیں، ہمارا بھی چارٹر ڈیمانڈز ہے. کیا بھی تمہارا چارٹر ڈیمانڈ کیا؟ مولا کریم خود نہ مرنا ہمیں مار دینا، خود پیدا نہ ہونا ہمیں پیدا کر دینا، خود نہ سونا ہمیں سلا دینا، خود بیمار نہ ہونا ہمیں بیمار کر دینا، خود رزق سے مستغنی ہونا ہمیں رزق کا پابند کر دینا. وہ ساری دن رات آدھ بائی بیت مری گیا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب پروردگار کریم یہ کوالٹیز جو آپ کی نہیں ہے، ہمیں تاج خلافت ہمارے سر پہ رکھنا ہے تو ہمیں ان بیریئر سے آزاد کرنا ہے. سبحان اللہ. اب پروردگار کریم کی بارگاہ میں کیس پیش ہو گیا. انسان لیڈر بن گیا اپنے کیس کا. ایک مقام پر انسان مجبور باز مانگتا ہے مختار کل ہونا. ایک طرف پر انسان کا محتاج، دوسرے مقام پر تاج خلافت سر پہ رکھے ہوئے مولا کریم. یہ تیسری پارٹی کھڑی ہے نا کہ جنہوں نے اس دن باز کی تھی، یہ سوال ان کا بھی ہے. خلیفہ بنا کر پروردگار پاک نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شیطان کھڑا ہو کر کہے گا کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ رب ہو کے جس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اپنی کوالٹیز اپنے پاس. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ دو سیکشنز بن گئے. جو کوالٹیز پروردگار پاک کی طرف سے ٹرانسفرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کریٹڈ ہے،
وہ بیریئرز ہیں جو پروردگار پاک کی طرف سے چونکہ اس کی اپنی کوالٹیز ہیں تو ٹرانسفرڈ ہیں. یہ خلافت کی بات ہے. سبحان اللہ. اب وہ کوالٹیز جو ٹرانسفر کی گئی صوفیوں درویشوں یہ سمجھنا اس بات کو. تو اللہ نے چاہا تو پھر اس پر ایک محفل سجائیں گے اور پھر میں یہاں سے آگے شروع کروں گا کہ وہ کوالٹیز ہیں کون سی اور ملتی کیسے. ٹھیک ہے. میرے مولا نے چاہا اب چونکہ وقت اپنے دامن سمیٹ چکا ہے اور اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا حق ہے نا یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ آخری بات یہی کروں گا کہ پروردگار کریم نے جس بات کو فرشتوں کے سامنے فخر سے پیش کیا وہ کیا تھی کہ تم کچھ بھی ہو عبادت گزار ہو تحمید و تسبیح کرتے ہو لیکن میری محبت میں تڑپو گے کبھی نہیں. بغداد کی سرزمینوں میں ایک غوث اپنا پیدا کروں گا لاڈلا جو مدائن کے خرابات میں پھرے گا اور اللہ اللہ کرتا چلا جائے گا. میں سرزمین اجمیر میں اپنا ایک دیوانہ پیدا کروں گا اور 90 لاکھ مخلوق کو لے کر کے کہے گا واہ میرے پروردگار واہ میرے پروردگار. تو یہ میں اپنی محبت تمہیں نہیں ان کے کھاتے میں رکھ رہا ہوں جو میری محبتوں میں تڑپیں گے تاج خلافت ان کے لیے. سبحان اللہ. یہ سورج کو لوٹنے کی بات کریں گے لوٹا دوں گا. یہ چاند پھاڑنے کی بات کریں گے پھاڑ دوں گا. یہ دریاؤں کو توڑنے کی بات کریں گے توڑ دوں گا. یہ حیوانات کو اپنے پاس بلانے کی بات کریں گے بلا دوں گا. یہ تخت لے کے فضاؤں میں اڑنے کی بات کریں گے اڑا دوں گا. یہ ایک سیکشن بنا دی ہے ہم نے. اس سیکشن کا نام یا نبوت ہے یا رسالت ہے یا ولایت ہے. واہ 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 واہ. یا خلافت ہے یا صحابیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائنسدان ہیں لیکن نشان لئی پر ساری سائنس ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء ہیں پیٹ میں مروڑ پڑ گیا تو حکیم صاحب کے آگے سجدے میں. ایکسپیریمنٹیشنسٹ کرنے والے ہیں تجربات کی دنیا کے لوگ ہیں اور گھر سے بیوی ناراض ہو جائے تو سیدھے شاہ صاحب کے پاس کالے جھنڈے والے کے پاس تعویذ لکھوانے ہیں. وہ اتنا مجبور کہ ساری سائنس سارے علوم ساری تجارت اگر کوئی دنیا کا ارب پتی اگر اس کے ناک پر کوئی مچھر کاٹ کھائے اور ملیریا ہو جائے تو ساری دولت بیکار. اتنا مجبور. اور ادھر شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے پروردگار پاک سے جو مانگے وہ دے دے. مغز عبادت پڑھیے گا آپ کو سب کچھ اس میں انشاءاللہ آ جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کیا کہیں وقت کا دامن مختصر. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی. میرے رب نے چاہا تو پھر میرے چھوٹے بھائی سلامت رہیں تو یہ یار زندہ صحبت باقی والے معاملات ہوتے ہیں. کوئی ٹاپک لے کر کے تو انشاءاللہ چلیں گے اور تھیمیٹیکلی اس کو آگے چلیں گے. آپ نے بڑی کچھ فرق سے باتیں کی ہیں نا. ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک نقطہ بھی انسان ایکسپلین کرنا شروع کرے تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ یہ کمالات خلافت الہیہ کیا ہے. اگر شہنشاہ غمخور شریف اگر ایک مردے سے کہتے ہیں اٹھ اور مردہ اٹھ کھڑا ہو. درویش آباد والے حضرت حاجی لال حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں جا کر اپنی مریدنی کو زینت کے نام سے پکارتے ہیں تو زینت اٹھ کھڑی ہوتی ہے. حضرت پیر مغاث رحمۃ اللہ علیہ ساتھ والے لوگ قبر سے ڈرتے ہیں. لوگ قبر سے ڈرتے ہیں. حضرت چھوٹے سے بچے کے بڑا قیمتی واقعہ ہے. یہ تاریخ کلر سیدہ کی ہسٹری میں لکھا جائے. حضرت پیر مغاث حضرت بنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے اور یہ جو اس بستی میں جس ہستی کا کی بیٹھک ہے حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ان پر میں نے پوری تحقیق کی اور میں ان کے مزار پر بھی ہے. سرکار کی بارگاہ میں گئے کہا السلام علیکم یا جدی نانا جان السلام علیکم اور دل میں سوچ کر گئے تھے کہ نانا جان ملیں گے نہیں تو روٹ کے آ جاؤ. کچھ ہے نا ایسے روٹ کے آ جاؤں گا. سرکار نے دستے مبارک بار نکالا. اللہ علیکم السلام یا والدی. یہ اس شاہ کی بیٹھک ہے. حضرت پیر مغاث چھوٹے سے 6 سال کے بچے ہیں اور قحط پڑا ہوا ہے اس پورے علاقے میں اور ہر کوئی کمزور. لیکن حضرت اور حضرت کے ساتھی جتنے تھے روزانہ موٹے تازے ہوتے چلے جا رہے ہیں. علاقے والوں نے کہا نکے کرنے کا ہے. سارے بندے سکی سکی سے مرنے تھے. نکے موٹے ہوئی ہوئی تو صحیح پہنچی گئی
وجہ کیا ہے؟ کسی نے چھپ کر دیکھا تو پتا چلا کہ غیبی نورانی فرشتے آتے ہیں. حضرت پیر مغاث کو 6 سال کے بچے کو، حضرت بری صاحب کے خاندان میں سے 6 سال کے بچے کو پراٹھے دے کے جاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حضرت کی والدہ محترمہ نے یہ منظر دیکھا. آپ نے کیا کیا کہ والدہ صاحبہ کو پتا چل گیا، میں کیا کروں؟ ڈر کے مارے، اتنا ادب، ڈر کے مارے دوڑے، زمین سے کہا مجھے رستہ دو. زمین کھلی، زمین میں چلے گئے. جس قبر سے بیریئرز والا ڈرتا ہے وہ قبر کھل کر اللہ کے معصوم ولی کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. وہ انسان کی دنیا کے بیریئرز ہیں اور یہ خلافت کی دنیا کا تاج ہے. اللہ. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس ٹاپک کو پھر ڈیولپ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.